نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب سے گزارش کی تھی کہ آپ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، تو بعض نے تو کوشش کی اور بعض نے کوشش ہی نہیں کی۔ حضور نبی رحمت شفیع امت کے غلاموں، آپ اور میں اگر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ درود بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر تو ہمارا امتی ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ اور میں اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں اور مجھے جو وقت دیا گیا وہ 10 منٹ کا ہے۔ جو موضوع دیا گیا وہ ایک مشکل ترین ہے، اس لیے میں چاہوں گا بس میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں، کیونکہ مجھے اگر 10 منٹ کا وقت دیا گیا تو میں 9 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کر لوں۔ مجھے آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کے لیے پریشانی بنوں۔ زندگی اور موت کیا ہے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید سے اگر میں دلائل دینا چاہوں تو ڈھیروں بنتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میں تفسیر لکھ رہا تھا تو لکھتے ہوئے مجھے ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا جسم تڑپتا ہے، جان اس کی تڑپتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب میرے غلام کو موت آتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا میں لکھتے ہوئے پریشان ہوا، لکھوں تو پھر میں کیا لکھوں، کیا میں اپنا تجربہ لکھوں یا امام الانبیاء کا فرمان لکھوں۔ اس پریشانی کے عالم میں مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ ایک رات گزر گئی، دوسری رات بھی گزر گئی، جب تیسری رات آئی زاری آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھ کھلی، خواب میں تاجدار کائنات امام الانبیاء نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔
آپ خام میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا اسماعیل کس بات نے تجھے پریشان کر رکھا ہے میرے غلام، تو پریشان کیوں ہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا سیدی یا رسول اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں پریشان ہوں تو پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے پریشانی کیا ہے۔ اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ آپ کا غلام پریشان ہے، اس کو سادہ کر دیں بھائی جان، اس کو بالکل سادہ کر دیں، بات کی صرف سمجھ آئے۔ یا رسول اللہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا غلام پریشان ہے تو پھر تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجھے پریشانی کیا ہے۔ میرے آقا میں پریشان ہوں، میں اپنا تجربہ لکھوں یا آپ کا فرمان لکھوں؟ محقق ہوں، میری مجبوری ہے، کیا لکھوں؟ نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا میرے غلام اگر تو چاہتا ہے تیری پریشانی دور ہو، کل اس طرح کرنا، سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ یا رسول اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ آگے یہ بھی ارشاد فرما دے کہاں سے پڑھوں؟ اگر سورہ یوسف ہی پڑھنی ہے تو کہاں سے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا یہاں سے پڑھنا، قطان ایدیہن۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہو گئی، الزام لگ گیا۔ جب عاشق ہوئی تو جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے کچھ طعنہ زنی کی، انہوں نے کہا زلیخا عجیب عورت ہے تو، ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا تمہیں غلام نظر آتا ہے، میری آنکھوں سے تو دیکھو کیا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنا تھا، مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام عورتوں کی دعوت کی، گھر پہ بلایا، دعوت کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتی ہوں اگر آپ تھوڑی سی کرم نوازی فرمائیں اور یہ جو عورتیں دسترخوان پہ بیٹھی ہیں ان کے سامنے سے گزر جائیں، بس اپنے حسن کی ایک جھلک ان کو دکھا دیں۔ آپ نے عرض قبول کی، حضرت یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ جب آپ گزرنے لگے تو وہ جو عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کاٹتے ہوئے ان کی نظر یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ جب حسن یوسف کو دیکھا، کاٹ پھل رہی تھی لیکن ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ قرآن کہتا قطعن ایدیہن، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے، دسترخوان سرخ ہو گئے، لیکن ان کو خبر نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی ما ھذا بشر الا ملک کریم، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ تو کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو میں ذرا ان 2-3 جملوں میں حل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ بندہ نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ جب دیکھا ہاتھ کٹ گئے، جب ہاتھ کٹے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل تو کیا سمجھتا ہے؟ جب وہ پھل کاٹ رہی تھی ان کے ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ رہے تھے، کیا تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ یہ سمجھتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو یہی لگتا ہے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ عرض کی میرے آقا کریم علیہ السلام سے یا رسول اللہ مجھے یہی لگتا ہے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اسماعیل یہ نہیں ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی۔ یا رسول اللہ اگر تکلیف ہو رہی تھی پھر انہوں نے وہ چھریاں رکھی کیوں نہیں؟ ان کی توجہ ہٹی کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اسماعیل دراصل بات یوں ہے، تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ حسن یوسف میں مدہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش کھو بیٹھی۔ ہم ان کی خبر وہ اپنی کھو بیٹھی، اپنے ہوش نہ رہے۔ جب ہوش بھول گئے ان کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے میرے غلام اسماعیل تکلیف تو ان کو ہو رہی تھی لیکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ محسوس کس لیے نہیں ہو رہی تھی؟ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کیوں؟ وہ حسن یوسف میں مدہوش ہو گئی۔ بلند آواز سے نہیں بولیں گے ذرا سبحان اللہ۔ حسن یوسف میں گم ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ توجہ رکھیے گا، میرے حضور نے فرمایا اسماعیل بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ میرے آقا سمجھ آ گئی۔ میرے حضور نے فرمایا اسماعیل جب وہ پھل کاٹتی ہوئی حسن یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کٹا بیٹھی، ہاتھ کٹ بیٹھی، اے میرے غلام
جب حسن یوسف سامنے تھا تو ہاتھ کٹ رہے تھے، لیکن جب میرے غلام کو موت آتی ہے سامنے میں آ جاتا ہوں۔ اے اللہ 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 کرے حضور ہمارے موت کے وقت ہمارے قریب آ جائیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جب میرے غلام کو موت آتی ہے تو سامنے میں آ جاتا ہوں۔ اسماعیل جب میں سامنے آتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، محسوس نہیں ہوتی۔ وہ جب مجھے دیکھتا ہے نا، مجھے دیکھتا ہے، مجھے دیکھ کے کہتا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ میرا غلام سامنے میں آ جاتا ہوں، جب میں آتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، میرا غلام ہنس کے موت کو گلے لگا لیتا ہے، میرا غلام ہنس کے تکلیف کو گلے لگا لیتا ہے، اسے پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، یہاں جو شعر ہے اس کو توجہ سے سنیے گا، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا قبر میں جب پہنچوں، قبر میں جب پہنچوں تو قدموں میں میں گروں، قدموں میں میں گروں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو فرشتوں سے میں یوں کہوں، گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو فرشتوں سے میں یوں کہوں، اب اس پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مرا اس لیے ہوں۔ بولیں گے نہیں ذرا سبحان اللہ؟ یہ جو لفظ ہے نا، یہ مر کے پہنچا ہوں، مر کے پہنچا ہوں، پہلے مرا ہوں پھر پہنچا ہوں، پہلے مرا ہوں پھر پہنچا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے یہ الفاظ بتا یہ رہے ہیں جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا چاہتا ہو پہلے خود کی میں مارنا ہوگی، پہلے خود کو مارنا ہوگا پھر قدمین مصطفیٰ نصیب ہوں گے، پہلے وہ خود مرے گا پھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، جو مرتا ہے اسے دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے، جو مرتا ہے اسے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو مصطفیٰ کا دیدار مل جائے تو پھر پہلے موت کو گلے لگاؤ، موت سے پھر ڈرنا نہیں ہے، موت کو گلے لگانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موت کو گلے لگانا ہے۔ آئیے آخری بات 2 سے 3 منٹ، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، اسے مردہ مت کہو۔ دوسری آیت 20ویں پارے میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ تیری بات نہیں سنتے، یہ تو مردہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ مردہ ہیں۔ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بس ان کا ترجمہ کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ میں بھی پریشان ہوں، مجھے جو وقت اتنا محدود وقت دے دیا گیا، حد کر دی گئی تو بڑا عجیب ہو گیا، جو سوچ کے آتا ہے بندہ پھر وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب اس کو میں نے ڈھالنے لگا ہوں ان 2 الفاظ میں۔ 2 آیات کا ترجمہ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اب مجھے کسی نے پیسے نہیں دینے، بس اب میرے ان الفاظوں کو اپنے سینے کے اندر آپ نقش کریں گے یہ کیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، اسے مردہ مت کہو۔ دوسری طرف فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فرمایا محبوب یہ تیری بات نہیں سنتے، یہ تو مردہ ہیں۔ اب ایک طرف گردن کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، جسم الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، گردن الگ ہو گئی، سر الگ ہو گیا، ہاتھ الگ ہو گئے، خون کے فوارے نکل گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ نہیں ہے، یہ مردہ نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت امام الانبیاء نے ابو جہل سے فرمایا کلمہ پڑھ، اس نے انکار کر دیا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے انکار کر دیا۔ ادھر سے اقرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، یہ اصرار پڑھتا گیا ادھر سے انکار پڑھتا گیا۔ اسی اسنا میں جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جا جبرائیل میرے محبوب سے فرما انک لا تسمع الموتى، ابو جہل تمہاری بات نہیں سنتا۔ یا اللہ کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا یہ تو مردہ ہے، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ بس میں نے ترجمہ کر
دیا. سمجھیے گا, اب سمجھیے گا. علماء تشریف فرمائے, میں ان کی قدر کرتا ہوں, لیکن جو میرا کمپیریزن ہے یہ ہمارا اپنا ہے الحمدللہ. میں حضور شیخ الاسلام کا ادنا سا نوکر ہوں. ہم منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے ہیں, ہم قرآن کو سمجھانے والے ہیں الحمدللہ. ہم قرآن کو سمجھانے والے ہیں. قرآن سمجھ کس طرح آتا ہے. دنیا نے بڑے بڑے اعتراضات کیے, لیکن آج تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکا تار القادری کو بولنا نہیں آتا, اسے خطاب کرنا نہیں آتا. یہ ساری دنیا ہی مان گئی, یہ ساری دنیا ہی مان گئی. میں نے جب مجدد کی تعریف پڑھی تو مجدد کی تعریف میں علماء نے اس بات پر اتفاق کیا, مجدد وہ ہوتا ہے جس صدی میں پیدا ہو اس صدی میں بھی اس کا چرچا ہو, اور جس صدی میں وہ کام کرے اس صدی میں بھی اس کا چرچا ہو. الحمدللہ جس صدی میں وہ پیدا ہوئے تب بھی ان کا چرچا تھا, آج بھی ان کا چرچا ہے. میں ان کا مرید ہوں, ان کا میں ان کا غلام ہوں, نوکر ہوں. بات سنیے گا, فرمایا یہ مردہ ہیں یہ زندہ ہیں. ایک طرف زندہ ہے, ابو جہل کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے, زندگی کے معاملات کرتا ہے. لیکن قرآن نے فرمایا یہ مردہ ہے. ایک طرف حسین ہے, سر کٹ گیا, دھڑ کٹ گیا, ہاتھ کٹ گئے, سر الگ ہو گیا, دھڑ الگ ہو گیا. قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے. یا اللہ, پھر زندہ کون ہوتا ہے, مردہ کون ہوتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ گردن کٹ گئی, وہ فرماتا ہے گردن کٹ گئی لیکن پھر بھی زندہ ہے. مولا اس کی سانسیں رک گئی, وہ فرماتا ہے سانسیں رک گئی یہ پھر بھی زندہ ہے. مولا یہ اب کھا نہیں سکتا, فرمایا اگر نہیں کھا سکتا پھر بھی زندہ ہے. مولا یہ اب بول نہیں سکتا, فرمایا نہیں بول سکتا پھر بھی زندہ ہے. مولا یہ تو کھاتا ہے یہ پیتا ہے, فرمایا یہ کھاتا ہے پیتا ہے پھر بھی مردہ. مولا اگر کھانے پینے کا نام زندگی نہیں, سونے جاگنے کا نام زندگی نہیں, اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں, تو پھر زندگی کیا ہے؟ مولا زندگی کیا ہے, موت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے زندگی کھانے کا نام نہیں, زندگی پینے کا نام نہیں, زندگی اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں, زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں. مولا پھر زندگی کیا ہے؟ فرمایا زندگی مصطفیٰ سے وفا کا نام ہے. جو مصطفیٰ سے وفا کرے وہ مر کر بھی زندہ. بلند آواز سے بولیں ذرا سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ. جو مصطفیٰ سے محبت کرے, جو مصطفیٰ سے وفا کرے, جو مصطفیٰ سے عشق کرے, جو مصطفیٰ سے الفت رکھے, جو مصطفیٰ سے پیار کرے وہ مر بھی جائے. قرآن اسے مرنے نہیں دیتا, وہ مر بھی جائے ہم اسے مرنے نہیں دیتے. صاحب زندگی مصطفیٰ کے پیار کا نام ہے, زندگی مصطفیٰ کے عشق کا نام ہے. میرا وقت پورا ہوا, چاہتا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جو عرض کیا تھا, میں نے کہا تھا, میں نے بات سمجھا کے بات ختم ہو گئی. اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. زندگی صرف مصطفیٰ کے پیار کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں, زندگی مصطفیٰ کے پیار کا نام ہے. میری تقریر ختم ہو گئی, میرے بعد خطاب ہے, وہ آپ خطاب سنیں گے, محبت کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اصال ثواب کی محفل ہے, اس میں آپ اور میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ میں ہر تقریر کے بعد ایک احباب سے ارادہ کرواتا ہوں, وعدہ نہیں لیتا, ارادہ کرواتا ہوں. اس محفل سے اٹھنے سے پہلے آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں گے, جو آپ سے ناراض ہیں آپ ان کو جا کے منائیں گے. ہاتھ اٹھا کے ذرا ارادہ تو کریں, ہاتھ اٹھائیں. آپ ہاتھ اٹھائیں گے دل اللہ پھیر دے گا, دلوں کا جو رخ ہے وہ اللہ خود موڑ دے گا. ہاتھ اٹھا کے ذرا ارادہ کریں. میرے حضور نے فرمایا جو پہلے معاف کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. وما علینا. اسٹینڈ سیٹ کرو.